नाज़रीन, यमन ने बरतानवी ऑयल शिप समेत कई बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है और इसके अलावा नाज़रीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो अमरीकी ड्रोन है उसको भी पहली बार मार गिराया है। और अमरीका में, बरतानिया में तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि यमन के पास ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है जो उन्होंने ड्रोन्स गिराना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉर वो रेड सी को छोड़कर मेडिटेरेनियन सी तक उधर डिप्लॉय कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ी हार अमेरिका को यहां पर फेस करना पड़ी है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट को उनको यहां से निकालना पड़ गया है। इसके अलावा नाज़रीन नॉर्थ कोरिया का एक स्पेशल डेलीगेशन इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है जिसमें डिफेंस से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर बहुत सारे ऐसे मुआहदे किए जा रहे हैं जिसमें अमेरिकी हेजेमनी को ख़त्म करने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वो बड़ी अहम तफसीलात आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन यमन के हमले बहुत तेज हो चुके हैं और सही मानों में नाज़रीन सही मानों में जो अमेरिकी हेजेमनी है वो लाल सागर में गर्क कर रहा है। इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो यमन को रोक सके। यानी जब अमेरिका आया था और उसके बाद यूरोप आया तो एक पूरा खौफ था या दुनिया में एक तासुर यही था या फिर मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि मसल के रख देगा अब अमेरिका और यूरोप जा रहे हैं। जनाब यमन चीज़ ही क्या है, एक फाके काटता हुआ मुल्क, वो चीज़ ही क्या है कि पूरा जनाब अमेरिका के थादी फिर पूरा यूरोप वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन जो यमन ने किया उसने तारीख रकम कर दी है और अमेरिकी ताकत वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। अमेरिकी हेजेमनी को यहाँ पर पूरी तरह से चैलेंज किया गया है और अब ये जो नया फेज शुरू हुआ है कुछ ठहराव के बाद उसमें यमन एक कदम और बढ़कर नजर आया है, उसके जदीद हथियार नजर आ रहे हैं और हमले इस वक्त पूरे पीक के ऊपर शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन जो पहला हमला किया है यमन ने वो बहुत बड़ा हमला है। ब्रिटिश ऑयल शिप को निशाना बनाया गया है रेड सी के अंदर। यमन बता रहा है टारगेटेड द ऑयल शिप विद नंबर ऑफ सूटेबल मिसाइल्स। आप अंदाजा लगाइए ग्रेट ब्रिटेन जिसका आलम यह था कि उसकी सल्तनत से सूरज गुरूब नहीं होता था, आज हालत ये आ गई है कि उसके ऑयल टैंकर्स को यमन निशाना बना रहा है। और यही यमन 90s तक बरतानिया ही की कॉलोनी था और वही यमन आज बरतानिया को टक्कर दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है। यहाँ से तारीख अपना धारा बदल रही है कि जो इलाके, जो मुल्क उनकी कॉलोनी थे, अभी ये 30 साल पहले की बात है, वो आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डिस्प्ले है ये यमन की पावर का जिसको कोई चैलेंज। इवन मैं आपको बताऊं ईरान भी अमेरिका बरतानिया के शिप्स को निशाना नहीं बना सकता है। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को निशाना बना सके। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है और वो यमन है जिसको कोई इलाज अमेरिका को नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो हमला किया है यमन ने वो मोखा के करीब ये उनकी बंदरगाह है, उससे 15 नॉटिकल माइल्स के फासले पर ये एक जहाज़ को निशाना बनाया गया। ये कौन सा जहाज़ था, किसका जहाज़ था, ये तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन एक और जहाज़ है इसको यहाँ पर हिट किया गया है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इसराइली जहाज़ जिसको यहाँ बाबुल मंदब से वो गुजारने की कोशिश कर रहे थे उसको निशाना बनाया था। तो अब बहरे हिंद में जंग फैली हुई है, बहरे हिंद में यमन अटैक उसने शुरू कर दिए हैं और उधर मेडिटेरेनियन सी तक अब ये मामला पहुँच चुका है। उसकी तफसीलात भी आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी के साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, एक और बहुत गेम चेंजिंग आज एक वाक़या पेश आया। वो इस तरह से है नाज़रीन कि यमन की जानिब से अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिरा दिया गया है। पहला मौका है इतने दिनों की जंग में कि यमन की जानिब से ये ड्रोन गिराया गया है और इसकी जो मालियत है वो $13 मिलियन है। $13 मिलियन का ये अमेरिकी जदीद तरीन ड्रोन है जो सआदा गवर्नेट है उसके फ़िज़ा में था, वहाँ पर इसको मार गिराया गया। अब सबसे मालियत को छोड़ के जो सबसे बड़ी तशवीश की बात है अमेरिका के लिए और आगे इस जंग को की जो डायरेक्शन है, इस जंग का जो नतीजा है उसको तय कर रही है, वो ये कि यमन के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। यमन में कौन से ऐसे साइंसदान पैदा हो रहे हैं जो कभी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, कभी वो एयरक्राफ्ट गन्स तैयार कर रहे हैं जो इन ड्रोन्स को गिरानी है। तो ये क्या हो रहा है यमन के अंदर, ठीक है। पिछले 13 साल से 11 साल से वो सऊदी अरब से लड़ रहा है, ठीक है, फाके वो काट रहा है, इकॉनमी उसकी $7 लाख है,
ٹھیک ہے، $7 लाख یمن کی جی ڈی پی ہے. تو یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ تو یہ جو سارا معاملہ ہے وہ چائنا تک اس کی جڑیں جاتی ہیں، رشیا تک جاتی ہیں. یہ سارا جو جدید ترین ٹیکنالوجی ان تک پہنچ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ چین اور روس سے. اسی لیے بار بار امریکہ چین کو جا کر کہہ رہا ہے، روس سے تو وہ اس کی آج کل ہو نہیں رہی، تو چین سے اس لیے بار بار جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو روکو، جناب یمن کو روکو. ابھی جو کل ہم نے آپ کو بتایا کہ بلنکن صاحب وہاں دھمکیاں لگا کر آئے ہیں، اس میں یہی تھا کہ یمن کو جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ شکست ہی ہے نا آپ کی. اگر آپ خود روک سکتے ہوتے تو پھر آپ اپنے ڈکلیئرڈ دشمن کے پاس یعنی چائنا کے پاس کیوں جا رہے ہیں کہ یمن کو روکو؟ چلیں آپ نے چائنا کے پاس جانا ہے تو چائنا سے چائنا کی بات کریں، آپ چائنا سے یمن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یمن کو روکے؟ تو آپ روک لیں نا یمن کو، یمن یہیں پر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہیں پر بیٹھا ہوا ہے نا، آپ روک لیں اگر آپ روک سکتے ہیں. تو یہ خود ایک ان کا اعتراف شکست ہے. اور آج ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو یمن کی پاور ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے جو ویپنز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈوانس سے ایڈوانس ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی تو ہائپر سونک میزائل انہوں نے استعمال نہیں کیے، ابھی پتہ نہیں کون کون سے ایسے سرپرائزز ہیں جو یمن نے رکھے ہوئے ہیں، جو اب اسی فیز جو کہ شروع ہو چکا ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، یہ ایک بڑی چیز ہوگی کہ انہوں نے ڈرون مار گرایا ہے، تو اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا ان ڈرونز کو مار گرائے جانے کا، کیونکہ امریکی ڈرونز، برطانوی ڈرونز وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں یمن کی فضاؤں میں. تو اب یہ ایک نیا سلسلہ ہے. اب اگلی بار وہ ڈرون بھیجیں گے تو سوچ سمجھ کر بھیجیں گے. جیسے حزب اللہ کے ہاں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ پچھلے 15 سالوں سے جو اسرائیلی ڈرونز ہیں ان کو گرانے کی ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو نہیں مل رہی تھی، اب مل گئی ہے اس جنگ کے دوران. تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک گراؤنڈ ریالٹی، ملٹری گراؤنڈ ریالٹی میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اسی طرح یمن کے حوالے سے ایک بڑی چیز ہے. اچھا، اس سے ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے وہ بھی امریکی شکست کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آئزن ہاور ایئر کرافٹ کیریئر اس کو جناب ریڈ سی سے نکال لیا گیا ہے اور اس کو میڈیٹرینین سے یعنی بحیرہ روم کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ یہاں سے کیوں نکالنا پڑا؟ آپ اس کو یمن کے لیے لے کر آئے تھے، کیا آپ اپنا راستہ کلیئر کروا سکے؟ کیا آپ کا یہ روٹ کلیئر ہو گیا اور آپ کے جہاز با حفاظت یہاں سے گزر رہے ہیں؟ بالکل نہیں گزر رہے. تو اب آپ اپنا مشن پورا کیے بغیر اپنا سب سے قیمتی ایسٹ جو ہے اس کو یہاں سے نکال کر لے کر جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی سیدھی سیدھی شکست ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ اب جنگ کس لیول کے اوپر چھڑنے جا رہی ہے، اور یہ جنگ اب بحیرہ روم کے اندر پھیلنے جا رہی ہے اور اس کو غزہ کے ساحلوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2-3 بڑے اہم نکتے اگر آپ اس کو سمجھے تو ایک تو رفع آپریشن کا اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی سے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ رفع آپریشن اسرائیل کرنے جا رہا ہے. تو رفع آپریشن کے نتیجے میں مصر کی بڑی ڈکلیئرڈ اور بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے کہ اگر رفع پر اسرائیل آیا تو پھر یہ ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا اور ہم بغیر وارننگ کے معاہدہ توڑتے ہوئے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. تو یہ بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے. یعنی باقی تمام چیزوں کے اوپر مصر نے ابھی تک کمپرومائز کیا لیکن اس چیز کے اوپر ابھی تک مصر کا سٹانس بالکل کلیئر ہے. تو ان کا آئزن ہاور وہاں پر جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل رفع آپریشن کرے گا، اس کے نتیجے میں اگر مصر آتا ہے یا کوئی اور آ جاتا ہے، جنگ وہاں پر اسکلیٹ ہوگی واضح طور پر، تو پھر وہاں پر امریکہ انشور کر رہا ہے اسرائیل کی سیفٹی کو. ٹھیک ہے کہ آئزن ہاور وہاں پر موجود ہو، وہاں سے اگر کوئی امریکہ کو براہ راست مداخلت کرنا پڑتی ہے تو اس کی ڈپلائمنٹ وہاں پر ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، حزب اللہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے روز بروز بلکہ ہر گھنٹہ بہ گھنٹہ جو ہے وہ ایسکلیٹ ہو رہا ہے. تو حزب اللہ کسی بھی لمحے حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ چھڑ سکتی کسی بھی لمحے. تو اس کا بھی بندوبست جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے اپنے طور پر اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے. اگر حزب اللہ آئے گی وہ بحیرہ روم کے اندر حملہ کرے گی، بحیرہ روم کے اندر آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں اور پھر اکلوتا راستہ اسرائیل کا کھلا ہوا ہے بحیرہ روم سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کوشش کر رہا ہے اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے. اور آئزن ہاور کا وہاں پر جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو اگلی بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے بحیرہ روم کے اندر چھڑنے جا رہی ہے. تو یہ 2 بڑی چیزیں اس آئزن ہاور کے وہاں پر جانے سے سمجھی جا سکتی ہیں. اب میں ناظرین آپ کے سامنے یمن کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یمن کہہ رہا ہے امریکہ از ڈیسیونگ اٹ سیلف بائی کلیمنگ دیٹ آر آپریشنز ہیو ڈیکریزڈ. اب دیکھیں نا کہ ان کو فیس سیونگ بھی تو چاہیے، کوئی نہ کوئی بیانیہ تو بنانا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ ڈکریز ہو گئے. وہ روزانہ آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں, اسرائیلی امریکی جہازوں کو, امریکی وارشپس کو نشانہ بنا رہے ہیں, تمہارے ڈرونز گرا رہے ہیں. اور وہ کیا بیانیہ بنا رہے ہیں, جی یہ تو ان کے آپریشن جو ہے وہ ڈکریز ہو چکے ہیں. چلیں ڈکریز ہو گئے, چلیں اس بات کو بھی مان لیتے ہیں. کیا آپ اپنا راستہ کلیئر کروا سکیں؟ کیا آپ سیفلی اسرائیلی جہازوں کو گزروا سکیں؟ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے. پھر انہوں نے کہا America is deceiving and working to preserve its face, withdraw from the militarization of the sea and send an opposite message to insurance companies. کہ اب چونکہ اس کو withdrawal کرنا پڑ رہا ہے, دیکھیں اکنامک لاس بھی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. مطلب ان کی پوری ملٹری وہاں پر, نیوی وہاں پر ڈپلائڈ ہے, تو اس کا خرچہ تو آ رہا ہے, تو اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے. پھر روزانہ جو یمن وہاں پر ڈرونز اور میزائل فائر کرتا ہے جو کہ $1,500-2,000 کے ہوتے ہیں, اور ان کو ملینز آف ڈالرز کے جو اینٹی میزائل فائر کرنا پڑتے ہیں, ملینز آف ڈالرز کے, تو وہ اکنامک لاس بھی تو ہو رہا ہے. تو اس کا آؤٹ پٹ ہے کچھ نہیں, آؤٹ پٹ ہے نہیں, اور خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. پھر دھبا الگ سے ہے کہ امریکہ وہاں پر ہوتے ہوئے, یعنی ساری دنیا کو پتہ چل گیا, ساری بحری کمپنیز کو پتہ چل گیا, شپنگ کمپنیز کو, کہ امریکہ ان کا روٹ کلیئر نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, وہ دھبا الگ سے ہے. تو اب وہ وڈرا کر رہا ہے آہستہ آہستہ, جیسے یورپ نکل گیا, اب جیسے اس کا آئزن ہور نکل گیا, تو کوئی نہ کوئی بیانیہ تو بنانا ہے, کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تو چاہیے. تو اس لیے یمن کہہ رہا ہے کہ یہ اب عجیب و غریب جو بیانیہ ہے وہ وہاں پر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ یمن کے حملے تو جاری ہیں, نہ کم ہوئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ اسکلیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ ایک چیز ہو گئی. یہاں پر ناظرین ایک اور چیز پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے. اور سعودی عرب ایک عجیب و غریب کام کرنے میں اس وقت لگا ہوا ہے. آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے جو بارڈر ایریا یمن اور سعودی عرب کا, وہاں پر کچھ ولیجز کے اوپر بمباری کی ہے. اب یہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے, کیا اس کی ڈائریکشن ہے, کیا اس کی سوچ ہے, اس بمباری کا کیا مقصد ہے, اس سے وہ کیا اچیو کر لے گا؟ جب یمن اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے آدھی دنیا کے خلاف, سپر پاور اور گریٹ پاورز کے خلاف, آپ الٹا اسی کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. تو اس سے سعودی عرب کا کیا تاثر جائے گا, اس کا امیج کا کیا تاثر جائے گا, اور اس سے وہ اچیو کیا کر لے گا؟ 2-3 گاؤں کے اوپر بمباری کر کے وہ اچیو کیا کر لے گا؟ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جو بڑی اہم چیز اس وقت ہو رہی ہے اسی ریجن کے اندر, وہ ہے سوڈان کے اندر. بس 1 منٹ مجھے دیجیے. سوڈان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سوڈان کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک خانہ جنگی جاری ہے, دنیا بھر کے آپ کہہ لیں کہ جرائم اور ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں, اور کوئی اس معاملے کو سنبھالنے والا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا دھیان دوسری طرف لگا ہوا ہے. تو سوڈان میں بہت خونخوار جنگ آلریڈی جاری تھی, لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت ایسکیلیشن ہو گئی ہے, بہت زیادہ ایسکیلیشن ہو گئی ہے. ایون یعنی پاکستان کی پیس کیپنگ فورسز وہاں پر تھی یونائٹڈ نیشن کے تحت, وہ بھی وہاں سے وڈرا کر رہی ہیں. اس طرح بہت سارے ممالک کی پیس کیپنگ فورسز جو وہاں پر گئی تھیں اب وہ وڈرا کر رہی ہیں وہاں سے. اس حد تک حالات خراب ہیں, تو کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سوڈان کا یہ جو معاملہ خراب ہو رہا ہے, یہ سوڈان سے باقی افریقی ممالک میں بھی جائے گا, یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ جو سارے ممالک ہیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ انسٹیبلٹی زیادہ بڑھے گی, اور اس کا جو سارا ایفیکٹ ہے آپ کو براہ راست اس مڈل ایسٹ کی جنگ میں نظر آئے گا. وہاں سے بہت ساری معاملات ادھر خراب ہوں گے, جیسا کہ بحری قزاق ہیں, آپ کو بہت زیادہ اب ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان سمندروں میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ادھر انسٹیبلٹی ہوئی ہے, اور وہاں پر بھی پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. 2 طاقتیں ہیں ادھر, ایک گروپ جو ہے وہ ادھر ویسٹ سے سپورٹ ہو رہا ہے, ایک گروپ ادھر سے سپورٹ ہو رہا ہے, وہ پراکسی وار وہاں پر لڑی جا رہی ہے, اور اس کا اب معاملہ بہت بگڑ گیا ہے, بالکل ہاتھ سے نکل گئے حالات. یعنی ایک فل سکیل جنگ سوڈان کے اندر ایک طرح سے شروع ہو گئی ہے, اور اس کے براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ جنگ کے اوپر آنے والے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت پہلے کے دنوں میں جب یمن نے نئے حملے شروع کیے تھے, تو تبھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر افریقہ میں آلریڈی حالات بہت خراب ہے, تو اگر یہ جنگ مڈل ایسٹ کی بڑھتی چلی گئی تو یہ دونوں ریجن آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گے, اور دونوں جنگیں آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گی, اور بہت تباہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی. تو سوڈان کا معاملہ اس حد تک اب زیادہ خراب ہو گیا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. نارتھ کوریا اور ایران کے حوالے سے خبر آئی, بہت غیر معمولی خبر ہے, اور ایک گیم چینجنگ خبر آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ایک اسپیشل ڈیلیگیشن نارتھ کوریا کا وہ اس وقت جناب پہنچا ہوا ہے ایران کے اندر. بہت ہی ان یوزول اور بہت غیر معمولی نوعیت کا یہ وزٹ ہے, جس میں ڈیفنس کے اوپر, اسلحے کی سپلائی کے اوپر بات ہو رہی ہے, جس میں اکنامک کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں
नॉर्थ कोरिया भी वेस्ट के सैंक्शंस भुगत रहा है, सबसे ज्यादा आइसोलेटेड वन ऑफ द कंट्री नॉर्थ कोरिया है। ईरान सबसे ज्यादा इस वक्त सैंक्शंस भुगत रहा है। तो उन सब के जो है वो मफादात अलाइन हुए हैं। और ये जो पहले ट्रायो था ईरान का, रशिया और चाइना का, अब उसमें नॉर्थ कोरिया भी एंटर हो चुका है। और नॉर्थ कोरिया बरह रास्त जो है वो ईरान के साथ अब डील कर रहा है। और डील किस बात के ऊपर कर रहा है, ये जरा मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं। टाइम मैगजीन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया सेंट इट्स हाई लेवल डेलीगेशन टू ईरान इन अबाउट 5 years एज द यूएस रेज्ड कंसर्न दैट आर्म्स सेल फॉर Pyongyang and Tehran have helped fuel conflicts in the Middle East and Russia's war in Ukraine. टाइम मैगजीन ये बता रहा है कि हाई लेवल डेलीगेशन है जो कि पिछले 5 सालों में ये पहला इस लेवल का डेलीगेशन है जो तेहरान पहुंचा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। और उसमें वो वाज़े तौर पर खुद इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि अमेरिका के मुताबिक कि ये जो मिडिल ईस्ट की सारी जंग चल रही है इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स है, नॉर्थ कोरिया से जो आर्म्स की सप्लाई हो रही है उसका बहुत बड़ा किरदार है। यानी ईरान को ये हथियार आते हैं, ईरान से ये सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी जो फ्रांस के एक मैगजीन ने वो रिपोर्ट जारी की थी कि जो हिजबुल्लाह ने सुरंगें बनाई, उन्होंने बताया था कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं और वो जो सारी सुरंगों का डिज़ाइन है वो भी नॉर्थ कोरिया से आया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और बरह रास्त अब ये नज़र आ रहा है कि वहाँ से आर्म्स सप्लाई किस तरह से इस जंग में ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद दे रही है। आगे सुनिएगा। इनहेंसिंग द आइडिया ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन is pushing to build up cooperation with countries confronting the United States। के किम जोंग अन जो है वो वाज़े तौर पर ये समझ रहे हैं कि दिस इज न्यू कोल्ड वॉर जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को हमने उससे कन्फ्रंट करना है। एज दिस इंटेंसिफाइड वेपन्स टेस्ट प्रॉम्प्टेड द यूएस एंड साउथ कोरिया टू एक्सपैंड देयर मिलिट्री ड्रिल्स। इसमें वो कह रहे हैं कि न्यू कोल्ड वॉर के अंदर किम जोंग अन की पॉलिसी ये है कि जो यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं जो मुल्क, उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाया जाए और उनको हर तरह की इमदाद दी जाए, उनके साथ मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएं, इकोनॉमिकली उनको सर्वाइव करने में मदद दी जाए, उनको आर्म्स की जो सप्लाई है उसमें भी मदद दी जाए। तो मुझे बताइए कि यूएस हेजेमनी से इस वक्त कौन लड़ रहा है? सबसे ऊपर कौन है? वो ईरान है ना। मतलब रशिया चाइना तो है ही हैं, लेकिन उनके बाद अगर कोई मुल्क आता है तो वो ईरान है सबसे ऊपर। तो इसलिए जनाब इस आइडियोलॉजी के तहत कि ये एक न्यू कोल्ड वॉर है जिसमें यूएस हेजेमनी के साथ लड़ना है और जो मुल्क यूएस हेजेमनी के साथ फाइट कर रहे हैं, किम जोंग अन की पॉलिसी यह है कि उनको हर तरह की सपोर्ट दी जाए। और चूंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में यह जंग चल रही है जिसमें बरह रास्त अमेरिकी हेजेमनी को थ्रेट है, यानी यमन किससे लड़ रहा है? अमेरिका से लड़ रहा है। ईरान किससे लड़ रहा है? अमेरिका से लड़ रहा है। इस जंग में अगर शिकस्त हो जाती है इसराइल को तो सीधा सीधा अमेरिका कमजोर होगा, अमेरिका को यहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। यानी इसराइल उनकी फ्रंट लाइन स्टेट है, तो इसराइल का यहां पर हारना सीधा सीधा अमेरिका का हारना है। तो इसलिए किम जोंग अन साहब जो हैं वो बराह रास्त इस जंग में आ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स मैगजीन इसको कोट कर रहा है, तस्दीक कर रहा है और भी बहुत सारा मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजिंग, एक पूरा मुल्क ठीक है वो इस जंग में अब आ चुका है और उसने हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है। उसकी आइडियोलॉजी ये है कि हमने इस तरह से लड़ना है। और किम जोंग अन की जो जिस तरह से वो बड़े खड़ाक वाले हुक्मरान हैं, आप उनको देख सकते हैं किस तरह वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी अब आपको बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अब मैं आपके सामने ईरान के प्रेसिडेंट का क्या स्टेटमेंट आया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट रईसी कह रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस आर एन इनजस्टिस अगेंस्ट ऑल पीपल्स एंड आर अ टाइप ऑफ अ वॉर। कि सैंक्शंस लगाना ये एक तो नाइंसाफी है और दूसरा दिस इज अ टाइप ऑफ वॉर, ये एक जंग है लेकिन इसकी टाइप मुख्तलिफ है, लेकिन ये खुली जंग है। फिर उन्होंने कहा इन अ वॉर ऑफ विल्स, यानी विल पावर जो आप इंटेंट कहते हैं ना, खड़े होना। द इरानियन पीपल ओवरकेम द सैंक्शंस एंड दिस इज एक्नॉलेज्ड बाय द यूएस व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन हु कंफर्म्ड द फेलियर ऑफ द सैंक्शंस ऑन ईरान। कि जो अमेरिका की सैंक्शंस थी उसको हमारे लोगों की जो विल थी उसने नाकाम बनाया है। और अमेरिका ने ये इतराफ किया कि
ان کی سینکشن جو ہے وہ ایران کا کچھ بگاڑ نہیں سکی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا ذرا بیان دیکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ بیان ہے۔ ایران از دا ون دیٹ شوڈ کویسچن اینڈ ایکیوز دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ آف وائلیٹنگ دا نیوکلیئر ایگریمنٹ اینڈ پلئنگ اے ڈسٹرکٹیو رول ان دا ریجن۔ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ تو اٹھ کے ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ امریکہ اور یورپ نے ہمارے ساتھ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا اس کو کیوں ختم کیا۔ اب اس میں بڑی گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ میں تھا امریکہ کے ساتھ، اور اس میں ایگریمنٹ یہی تھا کہ ایران پر سینکشنز نہیں لگیں گی اور ایران نیوکلیئر اپنا نہیں پروگرام بڑھائے گا۔ تو ایران نے کہا ویل انف، مطلب ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے۔ تو اس ایگریمنٹ کو خود امریکہ نے ختم کیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایران آپ کی بات مان رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں بڑھا رہا، تو آپ یہ معاہدہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ تو یہ کون سی طاقت ہے جس نے یہ معاہدہ ختم کروایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ ایسکلیشن ہوئی اور پھر ایران کے اوپر سینکشنز لگوائیں۔ اور دیکھیں اگر ایران اس ایگریمنٹ کے اندر ہوتا تو پھر اس طاقت کو ایران کے ساتھ جنگ کا موقع نہ ملتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، یہ واضح طور پر یہ اسرائیل ہی نے یہ ایگریمنٹ ختم کروایا، کیونکہ آپ دیکھیں ابھی جو بلنکن نے پچھلے دنوں ایک بات کی، ایک جو ورلڈ اکنامک فورم کا جہاں پر اجلاس ہوا، اس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ ایران سے نیوکلیئر ایگریمنٹ کا خاتمہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی۔ تو کس نے یہ غلطی کروائی؟ یعنی ایران آپ کی بات مان رہا ہے، تو پھر آپ نے خود وہ معاہدہ ختم کیا، اور آپ آج مان رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے۔ تو کس نے یہ ختم کروایا تاکہ کوآپریشن نہ بڑھے اور ایران اسی طرح سے آئسولیٹڈ رہے، اس کے اوپر سینکشنز لگیں اور ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملے؟ تو یہ اسرائیل ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ آج ایرانی وزیر خارجہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ریزورٹنگ ٹو سینکشنز اگینسٹ ایرانز ڈیفنس کیپیبلٹیز ول ناٹ پریونٹ اٹ فرام انکریزنگ اٹس پاور ٹو ڈیفینڈ اٹس سوورینٹی اینڈ سیکورٹی، کہ جتنی مرضی یہ پابندیاں ہم پر لگا لیں، یہ ہماری سیکورٹی اور جو ڈیفنس ہے اس کو، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور یہ جو سارا جو اس وقت ریجن میں معاملات چل رہے ہیں اس میں ہمیں پیچھے نہیں دھکیل سکتے ہیں۔ یعنی جیسے باقی سارے عربوں کو انہوں نے خاموش کروا کے رکھا ہوا ہے، ایران کو آپ خاموش نہیں کروا سکتے، اور وہ اپنا کردار جو ہے اس پوری جنگ میں جاری رکھے گا۔ یہ اس وقت کے ناظرین حقائق ہیں، اور یہ نارتھ کوریا اور ایران کا بڑھتا کوآپریشن یہ بھی بہت بڑا گیم چینجر ہوگا۔ اور یمن جس طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہے، جس طرح سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے جو یہاں پر رقم ہو رہی ہے۔ یہ بڑے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔